بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی القنوت فی صلاۃ الفجر، نماز فجر میں قنوت پڑھنا۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک سارا سال نماز فجر میں قنوت پڑھنا مشروع ہے۔ مشروع کا مطلب کہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے، اور امام مالک کے نزدیک مستحب ہے اور امام شافعی کے نزدیک سنت ہے۔ البتہ احناف اور امام احمد جو ہیں رحمہم اللہ ان کے ہاں قنوت جو ہے وہ سارا سال مشروع نہیں ہے۔ مصیبت کے وقت فجر میں قنوت پڑھی جاتی ہے، جسے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ امام ترمذی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اور مغرب کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے۔ تو یہ قنوت نازلہ، اور یہ پہلے دور کی بات ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا۔ دیکھیں نا، یہ اسی روایت کے آخر میں ہے، لا یقنط فی الفجر الا عند نازلۃ تنزل بالمسلمین، کہ فجر میں قنوت نہیں پڑھی جائے گی مگر تب جب مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آن پڑے۔ باب فی ترک القنوت، ترک قنوت کا بیان۔ میں نے بتا دیا کہ یہ پہلے بات ہے کہ باقاعدہ پڑھی جاتی تھی، لیکن پھر اس کو ترک کر دیا گیا، اور اب حکم یہی ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے گی تو اس مصیبت کی وجہ سے پڑھا جائے گا۔ امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں سارا سال پڑھا جا سکتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں مسنون ہے سارا سال پڑھنا، اور امام مالک کہتے ہیں مستحب ہے۔ ان کا استدلال پہلی روایت ہے، اور جو کہتے ہیں سارا سال مشروع نہیں ہے ان کا استدلال دوسری روایت ہے۔ دیکھیے نا، یہاں پہ اس کو بدعت کہا گیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے اپنے ابو کو کہا، ابا جان آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پیچھے نماز پڑھی، اور یہاں حضرت علی کوفہ میں آپ کتنے سال سے؟ 5 سالوں سے ہیں۔ اکانو یقنطون، کیا وہ قنوت پڑھتے تھے؟ تو راوی کہتے ہیں راوی کے باپ نے کہا، اے بنیا محدث، اے بیٹے یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اگلی بات بھی اسی طرح، باب ما جاء فی الرجل یعطس فی الصلاۃ، نماز میں اگر کسی کو چھینک آئے تو نماز کے اندر تو وہ چھینک کا جواب نہیں دے گا، الحمدللہ نہیں کہے گا۔ یہ حدیث تحت الباب اس وقت کی ہے جب کلام فی الصلاۃ مشروع تھا، جب نماز میں کلام کی اجازت تھی، گفتگو کی اجازت تھی، ورنہ نماز میں اگر کسی کو چھینک آئی ہے تو کوئی جواب نہیں دے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر کسی نے چھینک کا جواب دیا اور اس کا اگر کوئی جواب دے گا، کسی نے الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں کوئی یرحمک اللہ یا یہدیکم اللہ کہے گا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ نماز میں جب کلام جائز تھا تب کا معاملہ ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حضرت رفاع کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور میں چھینکا اور میں نے کہہ دیا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ جب آپ نے نماز مکمل کی تو آپ نے پوچھا من المتکلم فی الصلاۃ، نماز میں یہ گفتگو کس نے کی ہے؟ الف لام جو ہے یہ مخصوص گفتگو کے لیے ہے کہ یہ گفتگو کس نے کی ہے۔ کہتے کوئی کسی نے جواب نہ دیا، پھر آپ نے دوسری دفعہ پوچھا، پھر کسی نے جواب نہ دیا، پھر تیسری دفعہ پوچھا نا تو رفاع بن رافع بن افرا کہتے ہیں انا یا رسول اللہ۔ تو ہم نے فرمایا کیف قلت، کیا کہا تھا؟ عرض کیا میں نے یوں کہا تھا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تم نے یہ کلمات ادا کیے تو 30 سے زائد فرشتے دوڑے کہ پہلے وہ لے کر اس کو رب کی بارگاہ میں جائیں گے، کہ 30 فرشتوں میں دوڑ لگ گئی کہ رب تک یہ کلمے کون لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح مسند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ایک روایت پڑھی تھی اسی طرح کہ اگر ایک شخص نے جب رکوع سے اٹھے تو ربنا ولک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کہا، تو آپ نے سلام کے بعد پوچھا یہ کس نے کہا تھا؟
تو جب کہا میں نے، تو آپ نے وہاں پر بھی یہی کہا تھا کہ اتنے فرشتے دوڑے کہ اس کو لے کر پہلے رب کی بارگاہ میں جائیں، یعنی کہ اتنے مبارک یہ کلمات ہیں، تو اگر جیسے ہی موقع ملے ان کلمات کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ باب فی نسخ الکلام فی الصلاۃ، ٹھیک ہے، ساتھ ہی چیپٹر باندھ دیا کہ کلام نماز میں منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی یہ آیت پڑھی تھی اور یہ حدیث بھی پڑھی تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز میں کلام کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، تو فأمرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، تو ہمیں سکوت کا حکم دیا اور ہم نے کلام چھوڑ دیا۔ یہ ہم نے گزشتہ سبق میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ نماز توبہ، توبہ کی نماز، توبہ کا مطلب ہے جی رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا۔ توبہ 3 وجوہ کی بنا پر ہوتی ہے۔ نمبر 1، برائیوں کو ترک کر کے نیکیوں کی طرف جانا، جس کے بارے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ غلط کام کو چھوڑ کے درست کام کرنا، یہ کیا ہے؟ توبہ۔ ایک توبہ یہ ہوتی ہے کہ درست کام کو چھوڑ کر دوسرا درست کام کرنا۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کا دیدار کرنا درست بات ہے کہ نہیں؟ غلط تو نہیں نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکے تو کہا انی تبت الیک، اے اللہ میری توبہ، یعنی کہ یہاں جس چیز کو چھوڑا ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ درست تھی، انی تبت الیک۔ اور ایک کام ہوتا ہے توبہ یہ کہ اس توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جلووں میں مزید انہماک اور مزید استغراق۔ اور یہ تیسری توبہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، اور جس توبہ کو شکرانے کی توبہ بھی کہا جاتا ہے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابھی آگے وہ روایت بھی آئے گی جس کے اندر یہ لفظ ہے، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی کہ شکرانے کی توبہ بھی ہوتی ہے۔ انسان کو توبہ کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اگر اس کے ذمہ گناہ کوئی نہیں ہے تو پھر اس کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ اور توبہ کے لیے 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ یہ تو میں نے بتایا نا کہ توبہ 3 وجوہ پہ ہوتی ہے۔ توبہ کے لیے 3 چیزیں بڑی ضروری، وہ توبہ جس کا معنی یہ ہے کہ درست کام کرنا ہے اور غلط چھوڑ دینا ہے، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اور آپ نے قاعدہ پڑھا اذا فات الشرط فات الجزا، شرط نہ پائی جائے تو جزا بھی، یعنی کہ اگر وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو توبہ بھی مقبول نہیں ہوگی۔ پہلی شرط ہے علم، دوسری شرط ہے ندامت، اور تیسری شرط ہے ارادہ۔ جب تک یہ 3 معاملے نہیں ہوں گے نا، علم کا مطلب ہے اعتراف جرم، جب تک اعتراف جرم نہیں ہوگا تب تک توبہ، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ کہہ دیتے ہیں چل تو معافی مانگ لے میرے کہنتے، وہ کہندا جی تواڈے کہنتے میں مانگ لینا پر میں کام کوئی ایسا نہیں کیتا کہ میں معافی مانگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بناوٹی توبہ ہے اس کی، اس نے سدھرنا نہیں کیونکہ اس نے اعتراف جرم ہی نہیں کیا۔ توبہ کے لیے اقرار جرم بڑا ضروری ہے، اپنی ناکامی کا، اپنی خطا کا، اپنی نااہلی کا، اپنے جرم کا اعتراف بڑا ضروری ہے۔ جب تک اعتراف نہیں ہوگا نا تب تک توبہ کی راہ پر انسان چلے گا نہیں۔ دوسرے نمبر پہ ندامت، اس نے جو کیا ہے اس پہ شرمندگی ہو رہی ہے اس کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر شرمندگی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ نہیں کر رہا، اداکاری کر رہا ہے۔ تیسری شرط ہے ارادہ، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ۔ اب ارادہ قائم رہے یا ٹوٹ جائے یہ الگ بات ہے، لیکن جب توبہ کرے اس وقت اسے اعتراف جرم ہو، اس پہ ندامت ہو، اور آئندہ ترک کا ارادہ ہو کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو اس کی توبہ ہوگی۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں پھر اس کی توبہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دھوبی کے پاس کپڑے لے کے جائیں اور آپ کہیں اسے دھو دو، وہ دھونے کی بجائے کپڑے سامنے رکھے، ہاتھ میں تسبیح پکڑے اور کہے جی دھل گئے دھل گئے دھل گئے،
ایسے کپڑے ہیں، جب تک وہ عمل نہیں کرے گا. کہا توبہ 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 کہنے سے توبہ نہیں ہوگی جب تک توبہ کا وہ عمل نہیں کرے گا. اور توبہ کے ایکشن میں جو یہ ایکٹ ہے اس کے اندر 3 کنڈیشنز ہیں، 3 کنڈیشنز ہیں، 3 شرطیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اچھا، نماز توبہ، توبہ کے وقت نماز. راوی کہتے ہیں میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ فرماتے سنا کہ میں ایسا شخص ہوں، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو میں نے سنا نا جو حدیث، اس نے مجھے اتنا نفع دیا جتنا اللہ نے چاہا. اور جب میں آپ کے صحابہ سے حدیث سنی میں نے تو میں نے ان سے قسم لی، اور جب انہوں نے مجھے قسم دی تو میں نے پھر تصدیق کی. یعنی کہ جب کوئی اور حدیث سناتا ہے تو میں اس کی تصدیق کے لیے پہلے ان سے قسم لیتا ہوں. اور مجھے حدیث بیان کی حضرت ابوبکر نے، اور انہوں نے سچ کہا. حدثنی ابو بکرین وصدق ابو بکرین. اور حضرت ابوبکر نے یعنی کہ حدیث سنی اور حضرت علی تصدیق کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ما من رجل یذنب ذنبا، کوئی آدمی گناہ کر بیٹھے، کھڑا ہو، طہارت کرے، نماز پڑھے، رب سے معافی مانگے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. کوئی مانگے تو صحیح نا معافی. اللہ رب العزت انسان کی توبہ کے لیے بڑا اہتمام کرتا ہے. وہ حدیث سنی ہے نا آپ نے کہ وہ 99 لوگوں کا قاتل. اور المختصر یہ کہ جب جنت کے فرشتے بھی آئے اور جہنم کے بھی آئے، پھر تیسرے فرشتے وہ فیصلہ کرنے آئے. اب اگر اللہ ڈائریکٹ اسے جنت میں بھیج دیتا تو کسی نے پوچھنا تھا، اگر اللہ اسے جہنم میں بھیج دیتا تو کسی نے پوچھنا تھا. لیکن اللہ نے جنت کے بھی بھیجے، جہنم کے بھی بھیجے، ان کا ڈائیلاگ ہوا، وہ زمین کو سمیٹا، وہ تیسرا فرشتہ آیا، انہوں نے وہ فیصلہ کیا. اس کا مطلب کیا؟ رب بندے کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری توبہ کے لیے میں رب کتنا اہتمام کر رہا ہوں. متی یؤمر الصبی بالصلاۃ، بچے کو نماز کا حکم کب دیا جائے گا؟ بچے کو نماز کا حکم دینے کے لیے ضروری ہے حکم دینے والا خود نمازی ہو. اب ابا جی نے سگریٹ لگایا اور وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوں، فلم دیکھ رہے ہوں، اور نماز کی اذان اور بچے کہیں جا پوت نماز پڑھ کے آ. وہ نماز پڑھنے جائے گا تو صحیح، لیکن وہ مسجد میں جانے کی بجائے گیموں میں جائے گا، جب سلام پھیرے گا گیم میں کھیل کے واپس آ جائے گا. یہ ایک بنیادی چیز ہے. الخیر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علموا الصبی الصلاۃ ابن 7 سنین، 7 سال کا ہو تو نماز کی تعلیم دے دو، نماز کے احکام بتا دو، طریقہ کار بتا دو. وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابن 10، اور 10 سال کا ہو جائے تو اسے زد و کوب کرو، تاکہ نماز فرض ہونے سے پہلے اسے نماز پڑھنا آتی بھی ہو اور وہ نماز پڑھنے کا عادی بھی ہو. نماز تو فرض ہوگی جب بالغ ہوگا، نابالغ پہ تو نماز فرض نہیں، نابالغ مکلف نہیں ہے. نماز تو فرض ہوگی بالغ ہونے پہ، اور کم از کم 12 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے. 12 سے 15 سال بلوغت کا دورانیہ ہے لڑکے کا، اور لڑکی کا بلوغت کا دورانیہ 9 سے 12 سال، 9 سے 12 سال ہے. تو المختصر 7 سال میں اسے تعلیم دے دے نماز کی، کہ جب بالغ ہو تو اسے نماز آتی بھی ہو اور نماز کا وہ عادی بھی ہو. کس کے لیے؟ نہیں، میں بتا تو دیا، زد و کوب زجر و توبیخ پہ محمول ہے، ڈرانے کے لیے. یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے. ہاں اگر صورتحال کوئی ایسی ہو کہ وہ سمجھانے سے ڈانٹ ڈپٹ سمجھ نہیں رہا، پھر وَاضْرِبُوهُ، اب اس کو ماریں، لیکن مارنے کی بھی آداب ہے نا، چہرے پہ نہیں ماریں گے، نشان نہ پڑے وغیرہ. اور زد و کوب سب سے پہلے مارنا آخری درجہ ہے. ہم مار کو سب سے پہلے اسے سمجھائیں، اس کا خرچہ بند کریں، کھانا بند کریں، اس کی سہولیات ختم کریں. تو یہ وَاضْرِبُوهُ کا معنی ہے. یہ امر زجر و توبیخ پہ محمول ہے. سمجھ آئی نا؟ اور اگر وہ نہیں مانتا تو سٹک اٹھائی بھی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ جناب اس کے جسم پہ نیل پڑ جائیں یا 100 معاملات ہو جائیں. ایک احسن انداز میں، ادفع باللتی ہی احسن. کوئی بھی چیز ڈرانا اصل مقصد یہ ہے نا، اظہار ظلم مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں.
باب ما جاء فی الرجل یحدث فی التشہد، تشہد کے اندر آدمی بے وضو ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی آخری قعدہ میں سلام پھیرنے سے پہلے بے وضو ہو گیا، جازت صلاۃ، نماز اس کی یہ تب ہے جب اس نے تشہد مکمل پڑھ لی. اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں چونکہ نماز سے باہر نکلنے کے لیے السلام علیکم کہنا واجب ہے، وہ کہتے ہیں جی واجب رہا وہ اعادہ کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ اعادہ کرے گا، وہ نماز پڑھے گا، اس کا اعادہ کرے گا اگر وہ نماز سے نکل گیا. کچھ کہتے ہیں جی اعادے کی ضرورت نہیں، نماز اس کی ہو گئی. تحقیق بھی یہی کہتی ہے. اب دیکھیں نا، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور دوران نماز وہ بے وضو ہو جائے تو فوراً وہ جا کے وضو کر کے آئے گا، تو جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے وہ بنا کرتا ہے، اگر وضو ٹوٹ جائے تشہد کے بعد اور یہ نماز مکمل ہونے کے لیے ناکافی ہے تو پھر یہی حکم دینا چاہیے کہ وہ وضو کر کے آئے اور وہیں آ کے بیٹھے اور سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل لے. وضو کرنے جائے کسی سے گفتگو نہ کرے، کلام نہ کرے، وضو کے صرف فرائض ادا کرے. وہ ایسا ہی ہے جیسے جس طرح عام نماز میں وضو ٹوٹ جائے کہیں بھی تو، لیکن کچھ فقہا کہتے ہیں کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو اب اس کی نماز مکمل ہو گئی. کیوں مکمل ہو گئی؟ کیونکہ نماز کے وہ سارے فرائض جو ہے وہ ادا کر چکا ہے. وہ کہتے ہیں یہ وہ واجب نہیں ہے جس کے ترک سے سجدہ سہو لازم آتا ہے. یہ رائے ہے کچھ فقہا کی. اگر دوران نماز وضو ٹوٹتا ہے اور آدمی وضو کرنے جائے گا تو وہ راستہ اختیار کرے جس سے وضو خانے میں جلدی پہنچے، گفتگو نہ کرے اور صرف فرائض ادا کرے اور آ کے نماز میں شامل ہو جائے. وہیں سے نماز شروع کرے گا جہاں سے نماز اس نے چھوڑی ہے. اور یہ مسئلہ بھی ہم نے شروع کے اسباق میں پڑھا تھا کہ وہ کہاں سے شروع کرے گا اور کہاں سے نہیں. بڑی تفصیل طلب وہاں ہم نے بات کی تھی. اذا کان المطر فالصلاۃ فی الرحال، جب بارش ہو رہی ہو تو کجاووں میں نماز پڑھ لو، گھروں میں نماز پڑھ لو، جہاں ہو وہیں نماز پڑھ لو. بارش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من شاء فلیصلی فی رحلہ، جو چاہے تو اپنے اپنے کجاوے میں، اپنے اپنے خیمے، گھر میں جہاں ہے وہ وہیں نماز پڑھ لے. نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنا بڑی فضیلت ہے جی ان کی، نمازوں کے بعد تسبیحات کی. دیکھیں نا یہ بڑی خوبصورت روایت ہے. فقراء آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. آقا جو مالدار ہے نا، نماز تو جو وہ پڑھتے ہیں ہم بھی وہ پڑھتے ہیں، روزہ تو وہ بھی رکھ لیتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اس سے صدقے دیتے ہیں، وہ گردنیں چھڑاتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں. ہم یہ نیکی کیسے پائیں صدقات ادا کرنے کی اور غلام آزاد کرنے کی؟ تو آپ نے فرمایا جب نماز پڑھو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو اور 10 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو. اور اگر تم ایسا کرو گے تو جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں تم ان کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے اور تمہارے مرتبے کو تمہارے بعد کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن دیکھیں نا، اچھا یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، جب امتیوں کی بات ہے نا تو ان کا تقابل صرف امتیوں سے ہوگا، اور اگر نبیوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کا تقابل صرف کس سے ہے؟ نبیوں سے ہوگا. سمجھے نا، انبیاء کی کوئی فضیلت ہے تو وہ نبیوں پہ ہے. اور اگر کسی کے بارے کہا جائے کہ یہ کسی امتی کے بارے کوئی فضیلت یا افضلیت بیان کی جائے تو وہ امتیوں میں ہے، نہ کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ دیں کہ یہ تو معاذ اللہ نبیوں سے بھی افضل ہو گئے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ جس طرح وہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا والی روایت پہ بات چل رہی ہے ایک عرصے سے کہ نعوذ باللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انبیاء سے بھی افضل ہیں، کہ کیونکہ حضور انبیاء کے بھی مولا ہیں. تو ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، قاعدہ ہے کہ جب بات یہاں نبیوں کی ہو ہی نہیں رہی شامل کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک سمپل سا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں بھی آیا کہ تم ان لوگوں کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے جو پہلے ہیں، تو کیا نبیوں کے مرتبے کو پہنچ جائیں گے؟ یقیناً نہیں، قطعاً نہیں پہنچیں گے. تو یہ امتوں کی بات ہو رہی ہے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ امتوں کی، کہ جس کی ایک آدمی کی عمر 1000 سال تھی اور اس نے 1000 سال پلک جھپکنے کے برابر بھی رب کی نافرمانی نہیں کی. ان کے مرتبے کو پہنچنے کی بات ہو رہی ہے. فی الطین والمطر، کیچڑ اور بارش میں سواری کے اوپر ہی نماز پڑھنا، اس سے فرض ساقط ہو جائے گا.
ہم نے پہلے بھی اس مسئلے کو پڑھا ہے نا کہ سب چلتی سواری پہ اگر نماز پڑھیں گے تو فرض ساقط ہو جائے گا لیکن اس کا اعادہ کرنا پڑے گا، اور نفل نماز اگر ہے تو پھر اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگ راستے سے گزرے الی مدیکن فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہوا، فمطر السماء من فوقہم والبلۃ من اسفل منہ، اوپر سے بارش آ گئی، نیچے سے کیچڑ آ گیا، فاذن رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری پر ہی اذان کہی، یہ حضور نے اذان کہی اور آپ نے متعدد مرتبہ اذان دی ہے، یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے، واقام، اور آپ نے اقامت کہی، فتقدم علی راحلتی، اپنی سواری کو آگے کر دیا اور نماز پڑھائی لوگوں کو یؤمی ایمان اشارے سے، اور سجدہ رکوع سے زیادہ سجدے میں جھکاؤ ہوتا تھا۔ باب ما جاء فی الاجتہاد فی الصلاۃ، نماز میں کوشش کرنا، زیادہ محنت، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجود، یہ نفل کی بات ہے۔ فرضوں کے اندر اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو لمبی کر سکتے ہیں، لیکن اگر جماعت کرا رہے ہیں تو پھر نماز لمبی کرنے کی اجازت نہیں۔ راوی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز بڑی حتی انتفخت قدمہ، قدم مبارک سوج گئے۔ عرض کیا گیا آپ اتنا تکلف کرتے ہیں، حالانکہ غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے صدقے اگلوں کو بھی بخش دیا ہے، پچھلوں کو بھی بخش دیا ہے۔ تو قال افلا اکون عبدا شکورا، کہا میں شکرانہ ادا نہ کروں، اگر میرے طفیل بخشش ہو گئی ہے تو میں شکرانہ ادا، لیکن نا اتنی نفل نماز پڑھتے تھے، اتنا تکلف کرتے تھے، تو اللہ نے کہا نا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کس کا سوال ہوگا جی؟ روز محشر کہ جہاں گداز بود اولین پرسش نماز بود، کہ نماز کا سوال ہوگا۔ حریث بن قبیصہ کہتے ہیں میں مدینہ آیا، میں نے کہا اللہ میسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ کسی نیک کی صحبت کو میرے لیے آسان کر دے، میرے لیے آسانی فرما، میں کسی اچھی سنگت میں جا بیٹھوں۔ کہتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ کی صحبت میں آ گیا رضی اللہ تعالیٰ، اس سے اچھی صحبت تو نہ ہوگی نا، ان کی محفل تھی، میں آ گیا اور میں نے کہا انی سألت اللہ یرزقنی جلیسا صالحا، میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ مجھے ایک نیک نشست عطا کر، تو فحدثنی بحدیث، تو آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے حضور سے سنی ہے، شاید اللہ مجھے اس سے فائدہ دے، اللہ کے لیے لعل استعمال ہو، تو اس شاید کا مطلب یقین ہوتا ہے، یقیناً اللہ مجھے اس سے فائدہ دے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت میں بندے سے سب سے پہلے اس کے عملوں میں نماز کا پوچھا جائے گا، اگر وہ درست ہے تو وہ کامیاب اور نجات پائے گا، اور اگر نماز درست نہیں تو وہ خائب و خاسر ہے، اور اگر فرضوں میں کچھ کمی ہوگی تو رب فرمائے گا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل کام کیا ہے کہ نہیں کیا، اگر نفل ہوں گے فایو کم مالا بہا من تقص من الفریضہ، تو فرضوں کی کمی نفلوں سے پوری کر دی جائے گی، ثم یکون سائر عملہ الی ذلک، پھر سارے عمل اسی طرح۔ فرض حج ہے، اس میں کمی ہے، اللہ پوچھے گا دیکھو کوئی نفل حج ہے کہ نہیں ہے۔ فرض زکوٰۃ ہے، کمی ہے، اللہ پوچھے گا دیکھو نفل صدقہ دیا کہ۔ فرائض میں جو کمی ہوگی وہ کس سے پوری ہو جائے گی؟ نوافل سے، نوافل نہیں چھوڑنے چاہیے۔ یہاں پہ نوافل نوافل کا معنی وہ نہیں ہے جو سنت موقدہ یا سنت غیر موقدہ کے مقابل نفل ہے، نفل کا مطلب جو فرض نہیں ہے، جو فرض یا واجب کہہ لو، جو فرض یا واجب نہیں ہے وہ نفل ہے۔ دیکھیں جی جو دن کے اندر ہم 12 رکعات ادا کرتے ہیں سنت موقدہ، ان کی فضیلت کیا ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جو سنت موقدہ ادا کرتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ حدیث ذہن میں رکھنا۔ امام ترمذی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ثابر، جو ہمیشگی اختیار کرے ان 12 رکعات پہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکھتے ہیں، ظہر کے بعد 4، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2۔ یہ سنت مؤکدہ کے فضائل ہیں۔
اگلی روایت بھی اسی طرح، مطلب یہ ہے کہ بلا عذر نہ چھوڑے، بلا عذر نہ چھوڑے، بلا عذر اگر کوئی مسئلہ بنا ہے ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک آدمی ہے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے موقع، پڑھنا چاہیے اسے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ریزن دیکھی جائے گی نا کیوں چھوڑیے، سفر میں ہے، وہ کوئی مرض ہے، اس نے درس دینا ہے، وہ عالم ہے، اس نے لوگوں کو پڑھانا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اس نے علاج کرنا، دیکھی جائے گی نا۔ مطلقاً کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک ہر آدمی کا حکم علیحدہ ہو، ہر گل را بوئے دیگر است، تو ایک حکم لگا کے ہم سب کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ فجر کی 2 رکعتوں کی فضیلت کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، اور فجر کی ان 2 رکعتوں میں قرات آہستہ ہلکی تھوڑی کرنی ہے، تھوڑے کا مطلب لمبی، یہ فجر کی سنتوں کی بات ہو رہی ہے، فجر کی سنتوں میں صورتیں لمبی نہیں پڑھنی۔ اللہ اکبر، ابن عمر کہتے ہیں رمقت النبی شہرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 1 مہینہ حضور کو دیکھتا رہا، کتنا جی؟ 1 مہینہ دیکھتا رہا، یقرأ فی الرکعتین قبل الفجر بقل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد، پہلی میں کافرون پڑھتے تھے اور دوسری میں اخلاص پڑھتے تھے۔ اور فجر کی سنتوں کے بعد کلام کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 2 رکعتیں ادا کرتے سنتیں، اگر کوئی گفتگو کرنا ضروری ہوتا تو کر لیتے، ورنہ آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ طلوع فجر کے بعد 2 رکعتوں کے علاوہ نماز جائز نہیں ہے۔ فجر کا جب وقت ہوگا تو پھر فجر کے، اس کا مطلب یہ ہے حدیث کا، فجر کے 2 فرض ادا کرنے کے بعد اب کوئی نماز جائز نہیں۔ جو ممنوع اوقات تھے وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ جن اوقات میں نماز جائز نہیں، یہاں نماز سے نفل نماز مراد ہے کہ نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور کچھ اوقات ایسے ہیں ان میں سجدہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کون سے اوقات ہیں؟ کہ جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے، یا سورج جو ہے وہ دہوہ کبریٰ کا وقت ہو، جسے لوگ زوال کہتے ہیں۔ لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدہ تین، کہ فجر طلوع ہونے، اس فجر سے نماز فجر مراد نہیں ہے، وقت فجر مراد ہے۔ یہ حدیث تحت الباب ہے نا، لا صلاۃ بعد الفجر، کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز فجر کے بعد 2 سجدے جائز نہیں، لا صلاۃ بعد الفجر، اس وقت فجر میں صرف فجر کے 2 فرضوں کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں۔ لیں جی یہاں سے پھر پڑھیں گے۔